شیعہ اسماعیلی مسلک میں اپنے امام کے لیے آغا خان کے ٹائٹل کا استعمال 46ویں امام حسن علی شاہ سے شروع ہوا تھا، جو انہیں ایرانی بادشاہ فتح علی شاہ نے 1818 میں دیا تھا۔ آغا خان کے لقب کا مطلب آقا یا سردار ہے۔ آغا خان 1 حسن علی شاہ ایران کے ایک بااثر سیاسی رہنما بھی تھے اور وہ ایران کے صوبہ کرمان کے گورنر بھی رہے۔ آغا خان 4 یعنی پرنس کریم الحسینی مولانا سلطان محمد شاہ آغا خان 3 کے پوتے تھے۔ ان کی پیدائش 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہوئی، لیکن ان کی زیادہ تر پرورش کینیا کے شہر نیروبی میں کی گئی، جہاں ہندوستان سے تعلق رکھنے والی اسماعیلی کمیونٹی آباد تھی۔ پھر بعد میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ 1957 میں جب وہ صرف 20 سال کے تھے تو ان کے دادا مولانا سلطان محمد آغا خان 3 نے اپنی وصیت میں روایات کے برعکس اپنے بیٹے پرنس علی خان کے بجائے اپنے پوتے پرنس کریم الحسینی کو اپنا جانشین یعنی اپنی وفات کے بعد اسماعیلیوں کا اگلا امام مقرر کر دیا، جس کے بعد 1957 میں یوگینڈا کے شہر کمپالا میں ان کی باقاعدہ امامت کی تاج پوشی ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی تھی۔ کراچی میں ان کی تخت نشینی 23 جنوری 1958 کو ادا کی گئی تھی، جس میں اس وقت کے صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی امام بننے کے بعد برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے پرنس کریم آغا خان کو ہز ہائنس کا خطاب بھی دیا۔ 20 سال کی کم عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری ملنے کے بارے میں خود پرنس کریم آغا خان نے 1964 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ راتوں رات میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، میرے کاندھوں پر لاکھوں انسانوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا تھا۔ اس کے بعد پرنس کریم آغا خان نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے کمزور طبقے کی فلاح و بہبود کا مشن شروع کیا، متعدد فلاحی پروجیکٹ شروع کیے۔ 1986 میں انہوں نے عالمی اسماعیلی برادری کے لیے باضابطہ آئین متعارف کرایا، جو انتظامی ڈھانچہ بھی فراہم کرتا تھا۔ آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے انہوں نے جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ میں عالمی معیار کی تعلیمی، صحت اور رہائشی سہولیات فراہم کی۔ 1977 میں انہوں نے اسماعیلی تاریخ، مذہب اور ثقافت کے مطالعے کے لیے انسٹیٹیوٹ فار اسماعیلی اسٹڈیز قائم کیا۔ انہوں نے آغا خان ڈیولپمنٹ پروگرام کی بنیاد رکھی، جو تعلیم، آرٹس، صحت اور ترقی کے فروغ کے لیے نوذیلی تنظیموں کا مجموعہ ہے۔ ان کے ترقیاتی پروجیکٹس ترقی پذیر دنیا میں صنعت، سیاحت اور مالی خدمات کو فروغ دیتے تھے۔ پاکستان میں آغا خان ہاسپٹل اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ آغا خان رورل سپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان کے شمال میں چترال، ہنزا اور پورے گلگت بلتستان میں بے پناہ فلاحی پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ صرف یہی نہیں، پرنس کریم آغا خان اپنی کاروباری ذہانت کی وجہ سے بھی کافی مشہور تھے۔ ان کے ذاتی اثاثوں میں ایک جزیرہ، ایک لگژری کشتی، نجی طیارہ، ایئر لائنز، متعدد ہوٹلز اور دیگر کامیاب کاروبار شامل ہیں۔ ان کا زیادہ تر کاروبار سنٹرل ایشیا اور افریقہ میں ہے۔ 2008 میں فوربس میگزین کے مطابق ان کی دولت کا تخمینہ $1 ارب تھا، جو بعد میں $13 ارب تک جا پہنچا۔ پرنس کریم آغا خان نے ایک موقع پر اسلامی تعلیمات اور تجارت کو جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ امام کا کام روزمرہ کی زندگی سے الگ تھلگ رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنی برادری کی حفاظت کرنا اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ نجی زندگی میں پرنس کریم آغا خان سپورٹس کے شوقین تھے۔ وہ 1964 کے اولمپک گیمز میں ایران کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور آخری وقت تک گھوڑوں کی افزائش نسل اور تربیت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ پرنس کریم آغا خان نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 1969 میں ہوئی، جس سے ان کے 3 بچے پرنسس زہرا، پرنس رحیم اور پرنس حسین پیدا ہوئے، مگر پرنس کریم آغا خان کی پہلی شادی 26 سال بعد 1995 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ 1998 میں پرنس کریم آغا خان نے دوسری شادی کی، مگر یہ شادی بھی 2011 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ تقریباً 67 سال اسماعیلی برادری کے امام رہنے کے بعد فروری 2025 میں پرنس کریم الحسینی آغا خان 4 88 سال کی عمر میں پرتگال کے شہر لزبن میں وفات پا گئے، جس کے بعد ان کے بڑے بیٹے پرنس رحیم الحسینی کو ان کی وصیت کے مطابق شیعہ اسماعیلی مسلک کا 50واں امام مقرر کر دیا گیا۔ پرنس کریم آغا خان کو مصر کے شہر اسوان میں ان کے دادا مولانا سلطان محمد آغا خان کی مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ پرنس کریم آغا خان ایک ایسے شہزادے تھے جن کی کسی زمین کے ٹکڑے پر باقاعدہ حکومت تو قائم نہیں تھی،
مگر دنیا نے دیکھا کہ وہ کسی سرحد کے محتاج ہی نہیں تھے۔ ان کے چاہنے والے اور پیروکار ایشیا اور یورپ ہی نہیں بلکہ افریقہ اور امریکہ سمیت دنیا کے 30 سے زائد ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں انہیں کسی شہزادے یا سربراہ مملکت سے بڑھ کر عزت اور احترام دیا جاتا، اس ملک کا صدر ہو یا وزیر اعظم خود پرنس کریم آغا خان کی تعظیم اور استقبال کے لیے پیش ہوتا تھا۔